الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع الحلم والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وسلم عليك وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے مالک ارض و سماوات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود اس حبیب لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین جان کائنات روح کائنات اور مقصود کائنات بنا کر بھیجا حمد و صلات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے حضرات ذی وقار عظمت قرآن ناموس قرآن پر آج کی گفتگو کا موضوع سخن ہے دعا اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے یہ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قرآن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ عز و جل نے ہمارے نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ جو عطا فرمایا وہ قرآن ہے اس کے بعد دوسرا بڑا معجزہ وہ معراج ہے اس کے علاوہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے یہاں تک کہ میرے آقا کا پورا جسم انور ہی معجزہ بن کر آیا کسی کو اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا کسی کو ید بیضا عطا فرمایا کسی کو عصائے موسوی عطا فرمایا لیکن قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ تمام خصلتیں عطا فرمائی جو ایک ایک نبی پیغمبر اور رسول کو اللہ نے عطا فرمائی تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن ہے وہ قرآن پاک ہے اب ذرا غور کیجئے گا یہ قرآن اللہ نے کیوں عطا فرمایا اس کی بھی کوئی پیچھے ریزن ہوگی نا وجہ تسمیہ ہوگی تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ عادت باری اس طرح رہی ہے کہ جس دور میں جس پیغمبر کو جس نبی کو جس رسول کو بھیجا گیا اب اس دور میں جو سب سے بڑے عروج پر جو فن تھا تو اللہ اس نبی کو جو اس دور میں بھیجتا تھا اللہ اسی قبیل کا معجزہ عطا فرماتا تھا جو اس دور کا ایک عروج کا فن ہوتا تھا مثال کے طور پر میں اگر سمجھانا چاہوں تو وہ اس طرح ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو جب بھیجا گیا یہ جادوگری کا دور تھا جادوگروں کا فن عروج پر تھا تو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ نے جب بھیجا تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو عطا فرمایا معجزہ وہ معجزہ کون سا تھا آپ کے پاس ایک عصا تھا ایک چھڑی تھی
جس کو اگر زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اسی کے ساتھ بکریوں کو ہانکا بھی کرتے تھے، جب ٹیک لگانے کی باری آتی تو اسی سے ٹیک بھی لگ جایا کرتے تھے، رات کو وہ عصا جو ہے وہ روشنی کے کام بھی آتا تھا۔ اب جادوگری کا دور تھا، تو جب حضرت موسیٰ کا فرعون کے آمنے سامنے جب مقابلہ ہوا اور فرعون اپنے سارے جادوگروں کو اس نے اکٹھا کیا، تو انہوں نے جب رسیاں ڈالی تو وہ مختلف سانپوں کی صورت اختیار کر گئی۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے، تو حضرت موسیٰ نے جب عصا ڈالا تو وہ عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، وہ لکڑی جو تھی وہ اژدہا بن گئی، اور اس نے آن ہی آن میں وہ سارے سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس دور کا معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا جو دور مبارک تھا، اس دور میں آہن کا دور تھا، یہ لوہے کا دور تھا، یعنی لوگ لوہے کو گرم کرتے پھر نرم کرتے اور اس سے مختلف سانچے جو ہے وہ ڈھالا کرتے تھے، مختلف چیزیں وہ تیار کیا کرتے تھے۔ قربان جائیے حضرت داؤد کو جب اللہ نے بھیجا تو معجزہ یہ عطا فرمایا، حضرت داؤد جو ہے، حضرت داؤد لوہے پر ہاتھ رکھتے تو وہ نرم ہو جایا کرتا، اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا، آپ جس طرح چاہتے اس کو ڈھال دیا کرتے تھے۔ تو نبی کو معجزہ اللہ نے اس قبیل کا عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو دور مبارک جب شروع ہوتا ہے، یہ دور طب یونانی کے عروج کا دور تھا۔ اس دور میں حکیم افلاطون، حکیم جالینوس، حکیم بکرات، سقراط، یہ سارے بڑے بڑے حکماء، اطباء بڑے مشہور تھے۔ اب انہوں نے ہر ایک بیماری کا علاج انہوں نے تلاش کیا ہوا تھا، سوائے 3 بیماریوں کے۔ ایک یہ کہ وہ مادرزاد اندھے کو وہ شفا نہیں دے سکتے تھے، اس کو بینا نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا وہ کوڑی کے مریض کو جو ہے وہ شفا یاب نہیں کر سکتے تھے۔ تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ قربان جائیے جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بھیجا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ تینوں معجزات عطا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ جو ہے مادرزاد اندھے پر آپ ہاتھ مبارک رکھتے، وہ اللہ کے حکم سے بینا ہو جایا کرتا، اس کی آنکھوں میں نور آ جایا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ جو ہے وہ کوڑی کے مریض کو دم کرتے اللہ شفا دے دیتا تھا، مردے کو ٹھوکر مارتے قم بإذن اللہ کہتے تو اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہو جایا کرتا۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ کے دور میں جس چیز کا بانک پن تھا، جس چیز کا عروج تھا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ بھی اسی قبیل کا عطا فرمایا۔ اب آئیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دور مبارک، میرے آقا جس دور میں تشریف لائے یہ زبان و بیان کا دور تھا۔ گلی گلی میں شاعر پایا جاتا تھا، بڑے فصیح اللسان ہوتے تھے، ان کی زبان جو ہے وہ بڑی بڑی فصاحت سے مرکہ ہوتی تھی۔ تو اب جب ان کے ہاں گلی گلی میں شاعر تھا، اور سبع معلقہ ایک کتاب کا نام ہے جو آج ہمارے درس نظامی میں ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر یہ 7 قصائد تھے جو کعبے کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے سبع معلقات، 7 لٹکے ہوئے قصیدے کعبے کی دیوار پر، کعبے کی دیوار پر یہ لٹکے ہوئے قصیدے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا یہ 7 قصیدے اتار لو اور اس کو محفوظ کر لو، فرمایا یہ عرب کا ایک بہت ہی عظیم ادب ہے، اس کو محفوظ کر لو۔ اب وہ شعراء کا کلام ہوا کرتا تھا، اس میں شعراء یعنی ہفتے میں جو ہے وہ بیٹھک ہوا کرتی تھی، تو لوگ جو ہے اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے۔ اب جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوتا تھا تو اس کا کلام جو ہے وہ سارے فیصلہ کرتے کہ اس کا قصیدہ جو ہے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جائے، پھر اگلے ہفتے پھر جو ہے مقابلہ ہوتا تھا، پھر جس کو پہلا دوسرا تیسرا اسی طرح 7 نمبر جس کو ملتے تو ان کے 7 قصائد جو ہے وہ کعبے کی دیوار پر لٹکا دیے جاتے تھے۔ قربان جائیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب، وہ عظیم کتاب کہ جب سورہ کوثر حضور پر نازل ہوئی نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سب سے چھوٹی سورت قرآن پاک کی۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو یہ ہم وہیں لے جائیں؟
وہ جو کفار و مشرکین ہیں تو ان کو ہم دکھائیں اور کعبے کی دیوار پر لٹکا دیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے، جاؤ لے جاؤ۔ تو جب ہفتے کے بعد پھر جو ہے وہ جب بیٹھک ہوئی، لوگوں نے اپنے اپنے کلام پیش کیے، تو ادھر میرے آقا کے غلام، میرے آقا کے صحابہ نے وہ سورہ کوثر بھی پیش کر دی۔ جب انہوں نے سورہ کوثر پڑھی نا، ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ اش اش کر اٹھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے کہ ہائے یہ کون سا کلام ہے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو کہ یہ ایک عظیم کلام ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے نمبر پر جو ہے کعبے کی دیوار پر لٹکا دو، اور پھر کہا کہ ہاں زور لگاؤ، دکھاؤ پھر ایسا کوئی کلام جو اس کے مقابلے میں آئے۔ قربان جائیے 7 ماہ تک جو ہے سورہ کوثر جو ہے کعبے کی دیوار پر لٹکی رہی، کسی کے لال کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ سورہ کوثر کا مقابلہ لا کر پیش کرتا۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی، وہ کتاب قرآن پاک ہے۔ فرمایا تم اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ زبان و بیان کا دور تھا۔ اب جب 7 ماہ تک وہ سورہ مبارکہ لٹکی رہی، ہر کوئی آتا پڑھتا، وہ اش اش کر اٹھتا، لیکن کہتا اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ ایک شاعر آیا دور دراز علاقے سے، اس نے بھی سورہ کوثر کی تلاوت کی، اس نے دیکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کو بتایا نہیں گیا کہ یہ قرآن ہے، یہ محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، یہ کتاب یہ اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تو اس نے بار بار پڑھا، تو پھر اس نے کہا مجھے قلم دیا جائے، اس کو قلم دیا گیا۔ اس نے بظاہر 3 آیتیں تھیں، اس نے آگے جو ہے وہ ایک خط کھینچا اور لکھا ما ھذا کلام البشر۔ لوگوں یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے، اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو بظاہر جو ہے یہ 4 آیتیں بن گئی۔ بظاہر جو نیا آنے والا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ آیا کہ یہ کلام کون سا ہے، یہ کلام کون سا ہے، کیونکہ اس نے ایک ربط کے ساتھ لکھا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ اب کسی نئے کو بندہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک اور شاعر آیا، اس نے جب پڑھا، جب پہلی 3 آیتیں پڑھی نا، وہ اش اش کر اٹھا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن جب وہ 4تھی پہ جاتا نا، وہاں اٹک جاتا، وہاں اس کے دل میں جو ہے کچھ نہ کچھ کھٹکنے لگ جاتا، پھر پیچھے سے پڑھتا، پھر پہلی 3 آیتیں پڑھتا تو اش اش کر اٹھتا، لیکن جب 4تھی پر جاتا تو پھر اس کی حیرت کی پھر جو ہے وہ دل میں کھٹکنے لگ جاتا۔ اس نے کہا مجھے بھی جو ہے ایک قلم دیا جائے۔ وہ جو ما ھذا کلام البشر جہاں لکھا ہوا تھا نا، اس نے گول دائرہ کھینچا اور اس کے نیچے لکھا، کہا کہ پہلی 3 آیتیں تو کسی بشر کا کلام نہیں ہے، ولیکن ھذا کلام البشر، یہ جو 4تھا جملہ ہے نا، یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ کہا کہ یہ کسی انسان کا ہے، لیکن یہ جو پہلی 3 آیتیں ہیں، یہ قربان جائیے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتی، یہ اس رحمان کا کلام ہے، جو اس رحمان کا فرمان ہے کہ جس نے یہ قرآن عطا فرمایا۔ اور قربان جائیے قرآن پاک کی عظمت کیا ہے، اس کے ابتدا میں ہی اللہ نے چیلنج دے دیا اور فرمایا کہ مت اس شک اور شبے میں رہنا، ہیں تو 30 پارے، لیکن ایک آیت میں، ایک حرف میں بھی تم کہیں بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ ذالک الابتدا ہوتی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگو یہ الف لام میم یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج جتنے بڑے بڑے رائٹر آپ اٹھائیں اور دیکھیں، وہ جب بھی اپنی کتاب پبلش کرتے ہیں تو سٹارٹ میں مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ لوگو میری کتاب ہے، اس میں غلطی ضرور ہوگی، اگر آپ کو کوئی غلطی جو ہے وہ سمجھ آئے تو مجھے آپ متنبہ ضرور کیجئے گا، تاکہ اگلا جب ایڈیشن چھپے تو میں اس غلطی کی اصلاح کر لوں۔ قربان جائیے کتاب جب قرآن پاک آئی، اللہ نے اس کے مقدمے میں چیلنج کر دیا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگوں اس کتاب میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، جاؤ تم جتنا زور لگا سکو، جتنا بھی تم جو ہے اس چیلنج کو قبول کر لو، لیکن اس کتاب کا تم مقابل نہیں کر سکتے۔ فرمایا ایک سپارہ کیا، ایک سورت کیا، ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں۔ ایک شاعر اٹھا، ایک قلم دان تھا، اس نے جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں اس قرآن کا مقابلہ کروں گا۔ کہا کرو مقابلہ۔
اس نے کہا کہ اس نے نا سورہ قاریہ کا مقابلہ کیا. اس نے کہا وہ سورہ قاریہ میں اللہ نے فرمایا القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. القاریہ مراد کیا ہے؟ بجنے والی، کھنکنے والی مٹی. اب جب اللہ نے فرمایا تو انسان جستجو میں آ گیا کہ آیا کہ یہ مٹی کون سی مٹی ہے؟ مٹی کئی قسم کی ہے. القاریہ. پھر اللہ فرماتا ہے مل قاریہ، تم کیا جانو یہ مٹی ہے کیا؟ وما ادراک مل قاریہ. فرمایا تم اس چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ قاریہ کس کو کہتے ہیں. اس نے ایک اور کافر تھا، اس نے کہا میں قرآن کا مقابلہ کروں گا. اس نے کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل. اب ذرا اس کی عقل کا ذرا تقابل کیجئے گا، اس کی عقل ذرا دیکھیے گا. اس نے کہا میں قرآن کا مقابلہ کرتا ہوں. اس نے کہا الفیل مل فیل. ادھر تو اللہ نے فرمایا القاریۃ مل قاریہ. اس نے کہا الفیل. الفیل کا مطلب ہے ہاتھی. اب جب ہاتھی کہا گیا ہر کسی کو مطلب سمجھ آ گیا کہ جس کے دو بڑے کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، اسی کو چار پاؤں والی، اسی کو ہاتھی کہا جاتا ہے. ہر بات سمجھ ہوگی، کلیئر ہو گئی. تو اس نے کہا القاریہ. اس نے کہا کہ الفیل ہاتھی، مل فیل تم کیا جانو ہاتھی کیا ہوتی ہے. اسے کہا گیا اے عقل کے اندھے، خود بتا دیا کہ ہاتھی، ہر کسی کو بات سمجھ آ گئی کہ ہاتھی. پھر کہتا ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ وما ادراک مل فیل. ارے تم کیا جانو کہ ہاتھی ہوتا ہی کیا ہے. اس کو کہا کہ جا اپنے عقل کا علاج کر. ہاتھی تو ہر کوئی بچہ جانتا ہے ہاتھی کس کو کہتے ہیں. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. اللہ نے فرمایا اس قرآن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، جاؤ جتنا کچھ زور لگا سکتے ہو. تو آج پھر جو ہے، پھر جب کافر، جب مشرک، جب جو ہے غیر مسلم جو مسلمانوں سے جب ٹکر میں آتا ہے اور جب وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ آخری حربہ یہی استعمال کرتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. جو سویڈن میں واقعہ پیش آیا، ایک غیر مسلم نے جو ہے قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا. کیوں؟ جب جو ہے منکر جو ہے جب مقابلہ بحث و مباحثہ سے زبان سے نہ کر پائے تو وہ گالم گلوچ پر اتر آتا ہے اور وہ قتل و غارت پر اتر آتا ہے. تو ان کے پاس آخری حربہ تھا ہی یہی. تو وہ انہوں نے جو ہے وہ قرآن کو نظر آتش معاذ اللہ کر دیا. حضرات ذی وقار، قرآن پاک جو ہے اللہ عز و جل کی وہ عظیم کتاب ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الاتقان فی علوم القرآن. یہ آپ نے کتاب لکھی. آپ نے اس میں فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھنا، اگر کافروں کے پاس قرآن کا کوئی مقابلہ ہوتا تو فرمایا یہ غزوہ بدر، یہ غزوہ احد، یہ کبھی پیش نہ آتے. وہ قرآن کا مقابل ہی پیش کر دیتے. چونکہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اس لیے یہ ساری جنگیں لڑی گئی. وہ کافر جو ہے وہ شکست تو کھا چکا تھا لیکن وہ قرآن کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا تھا. تو حضرات ذی وقار یہ وہ عظیم کتاب ہے. اب کتاب ہمیں مل گئی. یہ قرآن اللہ عز و جل نے اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل فرما دیا. لیکن قرآن کے کچھ احکام ہیں حضرات ذی وقار. قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں جو ہم پر لازم ہیں. قرآن پاک کے 6 حق ہیں، 6 حق. لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ہمارے تو گھروں میں قرآن پڑھے، اس کو بڑا ریشمی غلاف لگا کر وہ اونچی جگہ پر جہاں پر کسی بچے کا ہاتھ بھی نہ جائے، جہاں پر جو ہے وہ دوسرے کا ہاتھ ہی نہ پہنچے، ہم قرآن کو وہیں سجا کر رکھ دیتے ہیں. صاحبو یہ قرآن کا مقصد یہ تو نہیں تھا نا. قرآن اسی لیے نازل ہوا کہ گھر میں جو ہے وہ خیر و برکت کے لیے قرآن کو رکھ دو. کیا قرآن اسی مقصد کے لیے نازل ہوا؟ نیا گھر بنوایا سیٹھ صاحب نے، چودھری صاحب نے، اور جا کر مولوی صاحب کو بلایا اور کہا کہ حضرت اس گھر میں جو ہے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر دو. قرآن کا مقصد یہی تھا؟ یا قرآن کا مقصد یہ تھا کہ قبرستان پر جا کر جو ہے تم جو ہے وہ قاری قرآن کو لے جاؤ اور کہو کہ اس مردے پر جو ہے قرآن کی تلاوت کرو تو تاکہ اس کو ثواب ہوگا؟ مانا کہ ثواب ہوگا، ضرور ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس کا اجر ملتا ہے. لیکن کیا قرآن کا مقصد یہی تھا؟ قسم بخدا قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا. قرآن کا مقصد کیا تھا؟ اقبال نے کہا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تم مسلمان ہو کر جیتے رہو، مسلمان ہو کر زندہ رہو، فرمایا پھر یاد رکھنا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ تم قرآن کو چھوڑ دو اور مسلمان ہو کر رہو. فرمایا نہیں، یہ قرآن کو چھوڑ کر تم مسلمان. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا.
آج ہم نے قرآن کو بھلا دیا، آج ہم نے قرآن کو صرف گھروں کی زینت بنا دیا، آج قرآن کو صرف قبرستان میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ زندہ انسان جو ہے یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو باقی ہر چیز کی فرصت ہے، 24 گھنٹے یہ سوشل میڈیا پر ہر منہ کالا کر رہا ہے، لیکن اس کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ آج ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو سب سے پہلے ہماری نگاہ موبائل پر جاتی ہے کہ کہیں کسی دوست نے جو ہے کوئی نہ کوئی خیر خواہی کر دی ہوگی، کوئی میسج آ چکا ہوگا، دیکھو میں کون سا خیر خواہ ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کا رات کے وقت فون آتا ہے، کہتے ہیں حضرت رات کو نیند نہیں آتی، پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا کریں، نیند نہیں آتی تو پھر جو ہے وہ چینل لگا کر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کاش کہ تم وہ رات کے آخری لمحے میں جب نیند نہیں آتی اللہ کی کتاب کھول کے پڑھ لیا کرو۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتلو القرآن وابکو، فرمایا قرآن کی تلاوت اس طرح کیا کرو کہ قرآن پڑھتے پڑھتے رویا بھی کرو، فرمایا رویا کرو قرآن پڑھتے پڑھتے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ ڈائریکٹ اللہ عز و جل کا یہ سندیسہ ہے، یہ پیغام محبت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے سے حضرت انسان کی طرف، یہ اللہ کا وہ سندیسہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا قرآن کو معمولی نہ سمجھنا، فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، لٹکتی ہوئی رسی، فرمایا کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اس کے شایان شان ہے۔ فرمایا یہ قرآن ڈائریکٹ انسان کو نور دیتا ہے، یہ قرآن ڈائریکٹ انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو آج ہم قرآن زندہ ہے لیکن آج ہم مردہ بن گئے، یہ قرآن زندہ ہے، قسم بخدا یہ قرآن زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، لیکن آج ہم مسلمان مردہ ہو گئے، آج ہمارے کردار، آج ہمارے اعمال، آج ہمارے اخلاق اس قرآن کے مطابق نہیں رہے، لہذا ہم مردہ ہو گئے۔ آج جو ہے وہ کافر، وہ ہمیں جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کافر ہی ٹھیک ہوں، میں مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک عرب کا چاند ایک کتاب لکھی، کس نے لکھی؟ ہندو نے لکھی، اس کا نام کیا ہے؟ سوامی لکشمن پرساد۔ اس نے نا حضور کی سیرت پر یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے عرب کا چاند، یہ آج بھی آپ کو مل جائے گی، جائیے پڑھیے۔ جب لوگ پڑھتے ہیں نا اش اش کر اٹھتے ہیں۔ تو اس سوامی لکشمن پرساد سے کسی نے پوچھا کہ اے سوامی اتنی بڑی کتاب تو نے لکھ ڈالی، تو کیا تیرا دل نہیں کرتا کہ تو مسلمان بھی ہو جائے؟ جب اتنا پیارا نبی ہے تو اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھنے کو دل کرتا؟ تو اس نے جو جواب دیا نا وہ مسلمانوں کے منہ پر اس نے تماچا مارا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہاں صاحب، میں جب یہ کتاب پڑھتا ہوں، اس کتاب کے جو عظیم جو اصل لیڈر ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اس کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں، تو کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اپنے آخری لمحے اسی لمحے میں جو ہے مسلمان بن جاؤں۔ لیکن وہ کہتا ہے جب میں مسلمانوں کی طرف دیکھتا ہوں نا، ان کا کردار دیکھتا ہوں، ان کے جب اعمال دیکھتا ہوں، ان کے جب افعال دیکھتا ہوں، تو وہ سوامی کہتا ہے پھر میرا دل کہتا ہے اے سوامی تو ہندو ہی ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کی کوئی حالت ہے؟ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے میں خانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہم مسلمان ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ہم نے کوئی قرآن پاک کی عظمت پر کوئی کام کیا؟ کہ ہم نے اپنے دل کے ساتھ یہ بات طے کی کہ آج کے بعد ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اس کی تعلیمات کو پھیلانا ہے، لیکن ہم صرف جو ہے رسمی نعرے تو لگاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دل ہمارا اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، ہم بظاہر تو مسلمان بنے پھرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ غیروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ حضرات ذی وقار، قرآن پاک کے 6 حقوق ہیں، ذرا غور کیجئے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب، اور یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ کتاب ہے اللہ کی۔ معتزلہ نے اسی پر جو ہے بڑا جو ہے انہوں نے علم بلند کیا اور انہوں نے کہا یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کی کتاب تو ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔
انہوں نے کہا نہیں اے احمد بن حنبل، یہ قرآن مخلوق، آپ نے فرمایا نہیں یہ غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت کے جتنے بڑے حاکم تھے نا، انہوں نے احمد بن حنبل کو جیل میں قید کر دیا۔ احمد بن حنبل جیل میں گئے، جیل میں جب گئے نا تو جلاد کو کہا کہ ان پر کوڑے برساؤ، قربان جائیے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیاء نے جو آج تک ہم تک قرآن پہنچا ہے، انہوں نے قرآن کس طرح پہنچایا ہے؟ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر جو ہے اس قرآن کی حفاظت کی ہے۔ لیکن آج ہم نے صلہ کیا دیا ہے؟ آج قرآن ہمارے گھر میں پڑا ہے لیکن ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ آج بڑا بڑا جو ہے وہ لٹریچر پڑھنے والا، بڑا بڑا ادب پڑھنے والا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، BSc کے اسٹوڈنٹ ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کرو تو وہ کہتے ہیں سر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مجھے بتائیے کل قیامت کے دن میرا رب ان والدین سے نہیں پوچھے گا جنہوں نے بچوں کو یونیورسٹی تو بھیج دیا لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ مجھے بتائیے صحیح، آج 20-22 سال کا بچہ ہے، جب اس کو کہا جائے قرآن کی تلاوت کرو تو وہ کہتا ہے صاحب مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ آج جتنی بڑی ٹیکنالوجیز آ گئی، بڑے بڑے فون آ گئے، آج ہمیں وہ چلانے کا طریقہ آ گیا، نہیں آیا تو قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ تو حضرات ذی وقار، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے مرنے کا مقام ہے کہ آج قرآن نظر آتش ہو رہا ہے لیکن آج ہم قرآن کے ماننے والے عمل کیا کر رہے ہیں؟ حضرات ذی وقار، پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کو ماننا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب احمد بن حنبل کو جب جیل میں ڈالا گیا نا، جب جلاد کوڑے برساتا تو احمد بن حنبل کی زبان سے نکلتا اللہم اغفر لی ابن الحیثم، اے میرے مالک ابن حیثم کی بخشش فرما دے، ابن حیثم کو معاف کر دے۔ جلاد نے کوڑے مارتے مارتے نہ رک کر کہا کہ حضرت آپ کو کوڑے مارتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ابن حیثم کی اے اللہ بخشش فرما، وہ ابن حیثم تو سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو آپ اس ڈاکو کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو احمد بن حنبل نے بتایا جب میں جیل آ رہا تھا نا تو میرا آمنا سامنا ہوا ابن الحیثم سے، یہ ایک بہت بڑا چور تھا، ڈاکو تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا نا، اس نے کہا حضرت آپ کیسے؟ میں تو چور ہوں، میں تو ڈاکو ہوں، میں اس دھرتی پر جو ہے شیطان کا نمائندہ ہوں۔ تو احمد بن حنبل کہنے لگے یہ قرآن کے معاملے میں، خلق قرآن کے مسئلے میں جو ہے مجھے اس وقت کے جتنے بھی حاکم ہیں نا انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا حضرت یہ بات یاد رکھیے گا، میں 100 بار آیا ہوں، 100 بار، یہ میرا جو ہے نا یہ جرم جو ہے 100 بار تھا، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ اب میں جب چھوٹ کر جا رہا ہوں نا کام پھر بھی میں شیطان کا کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت احمد بن حنبل آپ اس دھرتی پر رحمان کے نمائندے ہیں، یاد رکھنا جب کوڑے لگیں گے نا تکلیف بہت ہوگی، شدت بہت ہوگی، لیکن یاد رکھنا اپنے رحمان کے مشن سے پیچھے نہ ہٹنا۔ میں شیطان کا نمائندہ ہو کر شیطان کو کانڈ نہیں لگنے دے رہا، آپ تو رحمان کے نمائندے ہیں نا۔ تو آپ اس لیے کہتے ہیں جب کوڑا مجھے لگتا ہے نا شدت بڑی ہوتی ہے لیکن میرے دل سے یہ زبان سے یہ دعا نکلتی ہے اللہم اغفر لی ابن الحیثم، اے میرے مالک ابن حیثم کی مغفرت فرما دے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کو صحت لفظی اس کے ساتھ پڑھنا۔ یہ حق ہے صاحب، یہ فرض ہے ہم پر قرآن پڑھنا، چاہے جتنی بھی عمر ہوگی۔ 70 برس اگر نادانی میں گزار دیے، اللہ نے موقع دیے ابھی بھی پڑھ لو، ابھی بھی پڑھ لو۔ قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن جس کو اللہ نے دیا لیکن اس نے قرآن کی تلاوت نہ کی، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا وہ اندھا ہوگا، اس کی آنکھوں کی بینائی اللہ اچک لے گا اور وہ کہے گا مالک میں تو اکھیارا تھا، اب آنکھیں کہاں چلی گئی؟ اللہ فرمائے گا یہ آنکھیں تجھے میں نے کس لیے دی تھی؟ کیا بے حیائی کی طرف دیکھتا رہے؟ کیا اپنی آنکھیں گندی کرتا رہے؟ میں نے تجھے یہ آنکھیں دی اس لیے ان آنکھوں سے تو قرآن کی تلاوت کر، لیکن تو نے قرآن کی تلاوت نہ کی۔ یہ دوسرا حق ہے قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا۔ آج کوئی انگلش کا لٹریچر کا کوئی خط آ جائے تو آج ہم پھر اس خط کو کیا سینے سے لگا کر رکھ دیتے ہیں جو ہمارے پیارے کی طرف سے بھیجا گیا ہو؟ تو ہم تو اسی جو ہے وہ معلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ پڑھ کر سناؤ تو صحیح، اگرچہ مجھے انگریزی نہیں آتی لیکن اس میں لکھا ہوا کہ میرے دوست نے میرے ساتھ کیا ہے، کیا وہ کہتا ہے؟ تو صاحب قرآن اگرچہ تم اجمیوں پر بھی نازل ہوا ہے تو قرآن اگر عربی ہے تو تم عربی دان سے نہیں پوچھ سکتے، تم عالم دین سے نہیں پوچھ سکتے، جا کر اس سے قرآن کا معنی اور مفاہیم نہیں سمجھ سکتے؟ الحمدللہ یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، ہر فجر کی نماز کے بعد جو ہے قرآن، الحمدللہ آج ہمارے 19 پارے ہوئے 4 سال میں، الحمدللہ
پہلے پارے سے سورہ فاتحہ سے لے کر یہ 19 الحمدللہ ہر روز تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے اور معنی اور مفاہیم سمجھے جاتے ہیں۔ کوشش کیجئے، آیا کیجئے جو ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم اس پیغام کو پھیلاتے ہیں۔ قرآن پاک کا تیسرا کیا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ کلام کیا کر رہا ہے، اللہ ہمیں کہتا کیا ہے۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور پانچواں حق کیا ہے؟ اس کی اشاعت کی جائے، اس پیغام محبت کو پھیلایا جائے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن پڑھا کر، قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ حضرات ذی وقار، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ اس کے پیغام محبت کو پھیلایا۔ اور چھٹا اور آخری حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کے خلاف کوئی اٹھتا ہے، قرآن کی کوئی ناموس پر جو ہے وہ آنچ ڈالتا ہے، تو ہم مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کی زبان نوچ دیں، اس کا سر تن سے جدا کر دیں اور اس کا کلا کما کر دیں۔ جو بھی قرآن کی جو ہے وہ بے حرمتی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے اس کی حرمت کی، اس کی ناموس کی پاسداری کرنی ہے۔ آج اسی کاوش کو لے کر ہماری اس بچ ولاد میں دوستوں نے، احباب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نماز جمعہ کے بعد جو ہے ہم پرامن احتجاج جو ہے اسی اپنی سوسائٹی میں کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے یہ اپیل ہے، صاحب ABC جو بھی ٹیم ہے، جس کے بھی ورکر ہو، ان کے نعرے تو لگاتے ہو، لیکن کل قیامت کے دن اگر میرے رب نے پوچھ لیا میرے قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور تم باہر نکلے تھے، تو بتائیے کیا جواب دیں گے؟ آج نماز کے بعد اپنی گاڑیوں پر، اپنی سواریوں پر ضرور اس کاوش میں حصہ لیجئے۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔